بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں جو یہ کتاب ہے عالم اسلام کے عظیم روحانی صوفی پیر ذوالفقار علی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر ان کے نہایت ہی فرمانبردار تابعدار بیٹے حضرت مولانا سیف اللہ احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائی ہے، تصنیف فرمائی ہے، تالیف فرمائی ہے۔ یہ جن شخصیت پر کتاب لکھی گئی ہے، کچھ دن پہلے میں نے ان کا تذکرہ کیا تھا اپنی ایک ویڈیو میں۔ یہ ہمارے میرپور خاص کے نہایت ہی عظیم تر بلند تر مایہ ناز بزرگ تھے، جن کا نام بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ کتاب بھی انہی کے نام سے بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی شخصیت پر لکھی گئی ہے۔ یہ پیر ذوالفقار علی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے انہوں نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ میرے پہلے روحانی رہنما تھے۔ عزیز دوستو، بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے جس طرح اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کا گھر ہمارا گھر برابر تھا۔ میں تو کافی چھوٹا تھا جب ان کا انتقال ہوا، لیکن انہوں نے ہی میرا نام اور میرے بہن بھائیوں کا نام رکھا تھا۔ ہمارا پورا خاندان جو تھا ان سے منسلک تھا، ان سے دعائیں لیتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، بلکہ آج تک بھی ہمارے اور ان کے خاندانی تعلقات ہیں۔ ان کی خوشیاں ہماری خوشیوں کے بغیر نامکمل ہوتی ہیں، اور ہماری خوشیاں ان کی خوشیوں کے بغیر نامکمل رہتی ہیں۔ آج بھی ہمارا خانگی اور گھریلو تعلق ہے۔ بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ میرپور خاص کے وہ روحانی عظیم بزرگ تھے کہ تبلیغی مرکز میرپور خاص کی بنیاد میں وہ بنیاد بنانے والوں میں سے وہ اولین لوگوں میں سے تھے۔ میرے نانا رحمۃ اللہ علیہ میاں جی جمال الدین بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، بھائی ممتاز رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، بھائی غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، بھائی عاشق صاحب اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے۔ چند دن پہلے پروفیسر عبدالقیوم صاحب کا انتقال ہوا۔ یہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ ہوا کرتے تھے، ایک ہی جگہ مقیم تھے۔ بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم بزرگ تھے کہ اس زمانے کے اندر میں سمجھتا ہوں میرپور خاص کے یہ واحد ہی بزرگ تھے جنہیں دیوبندی بھی، بریلوی بھی اور اہل حدیث بھی اپنے پیشوا، اپنا رہنما، اپنا بڑا مانا کرتے تھے۔ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ میں نے جس طرح اپنے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر میں بیان کرنا ان کے واقعات شروع کر دوں تو لوگ یقین نہیں کریں گے۔ ہم مادہ پرست ہیں، مادی دنیا میں جی رہے ہیں، اس طرف روحانی جو واقعات ہوتے ہیں یا معاملات ہوتے ہیں بعض دفعہ ہمارا مادی ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی جو بہت سارے ایسے روحانی جو تذکرہ ان کا کیا ہے، جو واقعات لکھے ہیں اس کے اندر، میں خود ان گواہ ہوں اس چیز کا کہ مثلا ایک چھوٹا سا واقعہ میں اس کو اس وجہ سے بھی سنانا چاہ رہا ہوں کہ پروفیسر عبدالقیوم صاحب جو وہ بھی مرکز میں ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ چند دن پہلے پروفیسر صاحب کا انتقال ہوا ہے، تقریباً ابھی تو میرا خیال 1.5 ہفتہ ہوا ہے ابھی انتقال ہوا ہے۔ انہی کا بتلا دوں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ان سے یہ واقعہ سنا کہ جنرل ضیاء کا دور تھا۔ اس وقت بولا میں بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، آیا کرتا تھا۔ میں نے بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ بابو جی مجھے گورنمنٹ جاب چاہیے، اور وہ ایک پیپر لے کر آئے کہ بابو جی یہ میرا جو پیپر ہے یہ جمع کرانا ہے۔ تو بابو جی نے کہا کہ کس چیز کی جو ہے وہ ہے، کس چیز کی نوکری آئی ہوئی ہیں؟ میں نے وہ کہنے لگے لیکچرر کے لیے، لیکن ایک ہی سیٹ ہے اور امیدوار سینکڑوں ہیں۔ میں چاہتا ہوں بابو جی میں فقیر آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرا یہ ہو جائے۔ بابو جی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا کوئی فارم وغیرہ ہے؟ تو بولا میرے پاس فارم تھا، میں نے بابو جی کو دیا۔ بابو جی نے فارم پڑھنے کے بعد دیکھا، اس کے بعد دم کیا، دم کرنے کے بعد کہتے ہیں جا تیرا کام ہو جائے گا۔ پروفیسر صاحب نے خود مجھے بتلایا کہ اتنے لوگ تھے، جب میں وہاں گیا سینکڑوں لوگوں کو دیکھ کر پہلے تو میں پریشان ہی ہو گیا کہ یار میرا نمبر تو مشکل ہی آئے گا، لیکن جب وہاں انٹرویو ہوا، سوال کرنے والے جو سوال کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ انسانی فطرت کیا ہے؟
تو اچانک بولا میرے ذہن کے اندر اللہ نے یہ حدیث مبارکہ ڈال دی، کل مولود یولد علی الفطرۃ و ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ یہ حدیث بیان کی کہ ہر بچہ جو ہے فطرت انسان پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بولا بس میں دے کر آیا تو سینکڑوں لوگوں میں ایک ویکنسی تھی، اس ویکنسی کے اوپر اللہ نے مجھے لیکچرر بنایا، پروفیسر بنے، بعد میں سندھ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ پی ایچ ڈی کا بڑا گھپلا رہا کہ وہ منظور نہیں ہوئی، لیکن ان کا مقالہ جو انہوں نے لکھا تھا پی ایچ ڈی کا وہ پورا میں نے خود پڑھا تھا۔ تو یہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا تھی کہ اللہ نے ان کو ان مقام، یہ اتنے بلند مقامات عطا فرمائے۔ خود جو حضرت پیر ذوالفقار علی نقشبندی، ماشاءاللہ ان کی شخصیت پیر صاحب کی پوری دنیا کے اندر معروف ہے، پوری دنیا کے اندر پہچان ہے۔ وہ خود کیا لکھتے ہیں، وہ خود لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر، ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ والد صاحب کے متعلق بعض بزرگوں کے مشورے پر حضرت پیر ذوالفقار علی نقشبندی نے اپنا لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مشورے پر فقیر نے اپنے حالات بذریعہ خط حضرت بابو جی عبداللہ کی خدمت میں رہنمائی کے لیے لکھ بھیجے، تو ادھر سے جواب آیا، آپ کسی مرشد کامل سے بیعت ہو جائیں ورنہ گمراہی کا خدشہ ہے۔ یہ فقیر کا بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلا رابطہ تھا۔ اس کے بعد بھی گاہے بگاہے ان سے ملاقات ہوتی رہی اور پھر ان کی بیماری کے ایام میں خدمت کا بھی موقع ملا۔ ہر دفعہ ان کے مکاشفات عجیبہ اور فراست غریبہ کا مشاہدہ ظاہری باطنی اعتبار سے دیکھنے کو ملا۔ ان کی تقویٰ کی زندگی اور پر حکمت باتوں نے ہمیشہ فقیر کی روحانی زندگی کے لیے مہمیز کا کام کیا۔ بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی طبعی زندگی گزار کر ہمیں داغ مفارقت دے گئے، اور بعد ازاں فقیر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارات کے مطابق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے متوسلین اور صاحب نسبت افراد کی ایک جماعت عطا فرمائی۔ آج فقیر اپنی حالیہ زندگی کو دیکھتا ہے تو اپنی زندگی کے اس